बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज कौन सा दिन है। आज यौम आशूर है और यौम आशूर की हमारे करीब या हमारे नज़दीक क्या अहमियत है ये आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए मैंने जो सियासत की आलाइशें हैं, जो पाकिस्तान की सियासत है मकर फ़रेब की, या जो बैनुल-अक़वामी साजिशें हैं, उनसे हटकर आप लोगों के लिए दो कहानियाँ मुंतखब की हैं। और ये दो कहानियाँ अगर आपने सुनी तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। बग़ैर किसी वक्त के हम अपनी पहली कहानी शुरू करते हैं। अगर आपने, जिस तरह मैंने कहा, कि तवज्जो दी और आपने शौक़ से सुनी तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप यकीनन लाइक भी करेंगे। ये आज से 5 बरस पुरानी बात है। हम 4 दोस्त इकट्ठे रहते थे। हमारे घर करीब करीब थे। हम सुबह, दोपहर और शाम को एक दूसरे से मिलते थे। हम सब एक जैसे हालात से दो चार थे। हम सब की ज़िंदगियों में बेतरतीबी, बेसुकूनी और बेचैनी थी। हम एक मुश्किल से निकलते थे तो दूसरी मुश्किल में फंस जाते थे। हमारी एक परेशानी ख़त्म होती थी तो दूसरी कंधों पर आ बैठती थी। हम में से 3 आम दुनियादार किस्म के लोग थे, लेकिन हमारा चौथा साथी दीनदार, तहज्जुद गुजार और सूफ़ी मंश शख्स था। वो 24 घंटे बावुज़ू रहता था। उसके होंठों पर हर वक्त ज़िक्र चलता रहता था, मगर उस इबादत और रियाज़त के बावजूद उसकी ज़िंदगी भी हमारी तरह बेसुकूनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार थी। वो भी हमारी तरह हर वक्त परेशान और बेचैन रहता था। एक दिन हम चारों एक दरवेश के पास हाजिर हो गए। दरवेश एक दिलचस्प शख्स था। वो बैक वक्त एक कामयाब ताजिर, एक बाअमल आलिम, एक तारिकुद्दुनिया सूफ़ी और एक सख्त मिजाज मुंतज़िम था। वो हम सब का मुश्तरका दोस्त था। हम सब उसके महल में उसके सामने बैठ गए। वो 2.5 एकड़ के एक बड़े महल में रहता था, लेकिन उसका कमरा बहुत सादा बल्कि बहुत गरीबाना था। पूरे कमरे की वाहिद कीमती चीज़ गक्खड़ मंडी की 10 बाय 8 फुट की बोसीदा और पुरानी दरी थी। दरवेश के पास कपड़ों के सिर्फ 2 जोड़े थे। वो 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाता था और हफ्ते में 5 दिन रोज़े रखता था। उसने हमारी परेशानियां सुनकर कहका लगाया और हंसते हंसते बोला, तुम लोग गलत अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी की तरतीब गलत है, लिहाजा तुम्हारी ज़िंदगियों में सुकून और आराम कैसे आ सकता है? तुम्हारी परेशानियां कैसे कम हो सकती हैं? हमने परेशान होकर उसकी तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर चाय के कप हमारे हाथों में थमा दिए। देखो, अगर तुम ज़िंदगी का सलीका जानना चाहते हो तो तुम्हें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलेगा। सुकून और इत्मीनान तक पहुँचने के लिए सारे फार्मूले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में पोशीदा हैं। वो रुका, उसने गौर से हमारे चेहरे देखे और फिर गोया हुआ। इस्लामी रियासत के 4 सतून थे: हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और हज़रत अली इब्न अबी तालिब। इन चारों हज़रात ने इस्लाम की कामयाबी में बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह का पैगाम दुनिया के कोने कोने में फैला दिया। तुम लोग मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हो? उसने रुक कर हमसे पूछा। हमने हाँ में गर्दन हिला दी। वो अपने मखसूस अंदाज से मुस्कुराया और आहिस्ता और मीठे लहजे में बोला, ये असहाब कौन थे? क्या
कौन थे? क्या तुम लोगों ने कभी सोचा? यकीनन तुम लोगों ने उन्हें इस जाविये से कभी नहीं देखा होगा। ये असहाब, ये हजरात एक मखसूस तर्ज ज़िंदगी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फ़ुक्र, गन्ना और तवक्कुल का दूसरा नाम थे। आप मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब कुछ लुटा देते थे। हज़रत उस्मान एक मुकम्मल और मजबूत मैशत की अलामत थे। उनका शुमार अरब के बड़े ताजरों में होता था। एक वक्त ऐसा भी था जब हज़रत उस्मान का आखिरी ऊँट शाम से निकलता था तो पहला ऊँट मदीना पहुँच चुका होता था। अरब में कहा जाता था, तिजारत सीखनी हो तो उस्मान इब्न अफ़ान से सीखो, वो कभी घाटे में नहीं रहते। हज़रत उमर मुंतज़िम थे, वो एक मुकम्मल रूटीन, एक शानदार एडमिनिस्ट्रेशन का नाम थे। वो कुव्वत इरादी और अटलपन की अलामत थे। तुम लोग खुद सोचो, जिस शख्स के ईमान का आगाज़ ही इस फेल से हो कि वो घरों में छुपे मुसलमानों को साथ ले, उन्हें खाना काबा लाए और फिर कहे, तुम लोग सबके सामने नमाज पढ़ो, उमर की तलवार तुम्हारी हिफाजत करेगी। उस शख्स की कुव्वत इरादी की क्या सतह होगी, वो किस कदर मजबूत फैसले का मालिक होगा। और आखिर में हजरत अली। दरवेश रुका, उसने लंबी सांस ली और उसी रवां लहजे में बोला, हजरत अली उस दौर के सबसे बड़े आलिम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। ये चार हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन साथी थे। इन हजरात का साथ साबित करता है इस्लाम जैसे मज़हब को भी अपने इजहार के लिए तवक्कुल, मैशत, इंतज़ामी महारत और इल्म की ज़रूरत है। वो रुका तो मैंने बेचैन होकर पूछा, या दरवेश, तुम्हारे इस फ़लसफ़े का हमारे मसले से क्या ताल्लुक़? हम अपनी बात कर रहे हैं और तुम हमारे गिर्द इस्लाम का दायरा खींच रहे हो। दरवेश ने कह कर लगाया, बेवकूफ़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे मसले का हल बता रहा हूँ। ये चारों हजरात साबित करते हैं इस्लाम जैसे आफाकी नज़रिए को भी अमली तफसीर के लिए एक फ़कीर, एक मुंतज़िम, एक मेशतदान और एक आलिम की ज़रूरत होती है। लिहाजा मुआशरा हो या फ़र्द, जिस बंदे के पास इल्म नहीं, जिसके पास ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए मुनासिब रकम नहीं, जिसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त नहीं और जिसकी ज़ात में हज़रत अबू बकर जैसा तवक्कुल और फ़ुक्र नहीं, वो एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तुम लोगों का यही मसला है। दरवेश रुका और उसने हम में से एक के चेहरे पर नजरें गाड़ी और बोला, मसलन तुम्हारे पास रुपया पैसा तो है, तुम करोड़पति हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का फ़कीर मर चुका है। तुम्हारा इल्म अखबार बीनी तक महदूद है और तुम्हारी इंतज़ामी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं, लिहाजा तुम बेसुकून हो। और तुम वो मौलवी साहब की तरफ मुड़ा, तुमने पूरी ज़िंदगी रुकू व सुजूद में लगा दी, तुम्हारे बच्चे रोज़ भूखे पेट स्कूल जाते हैं, खुद तुम अपनी भूख को रोज़े की शक्ल देने की कोशिश करते रहते हो। और तुम वो मेरी तरफ मुड़ा, तुम किताबों के पहाड़ से कूद कर खुदकुशी कर रहे हो और तुम वो हमारे चौथे साथी की तरफ मुड़ा, तुम अपने घर वालों की सारी ज़रूरतों, सारी ख्वाहिशों को डिसिप्लिन तले कुचल रहे हो। तुम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए
زندگی کو سیدھا اور ہموار بنانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو انتظام اچھی چیز ہے، لیکن وہ 1 روپے کو 50 روپے نہیں بنا سکتا۔ درویش نے ٹانگیں سیدھی کی اور ہنس کر بولا، بے وقوفو، صرف عام شخص نہیں، دنیا میں صرف وہ ملک ترقی کی معراج تک پہنچتے ہیں جن کے پاس یہ چاروں چیزیں اکٹھی موجود ہوتی ہیں، اور وہ تمام ملک پیچھے رہ جاتے ہیں جو ایک ستون پر پوری عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے وقوفو، اگر صرف فقہ سے ملک چل سکتے تو طالبان کا افغانستان اس وقت دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہوتا۔ اگر ایڈمنسٹریشن ہی سب کچھ ہوتی تو سوویت یونین کبھی نہ ٹوٹتا۔ اگر تعلیم سے ملک ترقی کر سکتے تو سری لنکا جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا، اور اگر دولت ہی کافی ہوتی تو سعودی عرب اس وقت دنیا کی سپر پاور ہوتا۔ وہ رکا اور ہنس کر بولا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دنیا کی کوئی عمارت صرف ایک ستون پر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسے استحکام کے لیے بیک وقت 4 ستون درکار ہوتے ہیں۔ تم لوگ بھی اپنی زندگی میں ایسی ترتیب پیدا کر لو تو تمہیں یہ دنیا جنت لگنے لگے گی، اور حکومت کو بھی بتاؤ وہ صرف معیشت پر توجہ نہ دے، وہ معیشت کے ساتھ ساتھ ملک میں درویشوں، عالموں اور منتظمین کی ایک بڑی فورس بھی پیدا کرے، تب کہیں جا کر ملک ترقی کرے گا۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ یہ 4 ستون ہیں جو کسی شخص کی زندگی اور کسی ملک کی جو ہے وہ زندگی کو، بنیاد کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب ہے دوسری کہانی، یہ آپ زیادہ انجوائے کریں گے اور آپ کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ اسکندر اعظم کون تھا؟ مقدونیہ کا الیگزینڈر یا تاریخ اسلام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا دنیا بھر کے مورخین پر فرض ہے۔ آج SMS کا دور ہے، موبائل کا میسیجنگ سسٹم چند سیکنڈ میں خیالات کو دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچا دیتا ہے۔ جدید دور کی اس سہولت سے اب قارئین اور ناظرین بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گزشتہ روز کسی صاحب نے پیغام بھجوایا، کاش آپ نے آج حضرت عمر فاروق اعظم پر ویڈیو بنائی ہوتی۔ یہ پیغام پڑھتے ہی یاد آیا آج تو حضرت عمر فاروق اعظم کا یوم شہادت تھا، یکم محرم، اور میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں مقدونیہ کا الیگزینڈر اسکندر اعظم تھا یا حضرت عمر فاروق اعظم۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز ارجان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ یہ ٹوٹل سٹوری تھی۔ جی، دنیا کو آج تک بتایا گیا وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے اسکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔
لیکن آج 21ویں صدی کے 9ویں سال کے پہلے دن میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں، کیا حضرت عمر فاروق کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو اسکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو اسکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھوڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ اسکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 سالوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ اسکندر اعظم 17 لاکھ مربع میل اور آرگنائزڈ آرمی، اور حضرت عمر 10 سال میں 22 لاکھ مربع میل اور آرگنائزڈ آرمی نہیں تھی، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی سلطنت نہیں جو حضرت فاروق اعظم نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفے کی گورنری سے برطرف کر دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرأت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ نے نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرایا۔ آپ کے عہد میں نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی، سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، موذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور آپ نے دنیا میں
پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ احتساب، آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیبند تھے اور ان پیبندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیبند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ فیلڈ مارشل صاحب فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروق ہو گیا، عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک یا پیاس سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی، آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگو حضرت عمر کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا جب تک حضرت عمر زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا آج دنیا میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھ کر دیکھیں، انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ حضرت عمر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر
الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ، بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق کو گریٹ تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق بھی تھا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ مجھے امید ہے کہ یوم عاشور کے حوالے سے آپ کو کہانیاں پسند آئی ہوں گی اور آپ لائک بھی کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔